بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج ایک ضروری یہ بات کرنی ہے کہ جو حضرات دور بیٹھ کر بطور شاگرد یا بطور بیت بطور مرید وابستہ ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، ان تک پیغامات کیسے پہنچیں، ان تک اصلاح کا پیغام کیسے پہنچے، ان تک کیسے پہنچے یہ بات کہ آگے کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، ابھی ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے آگے کا سفر کیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو بہت سارے وابستگان کے ذہنوں میں آتا ہوگا۔ جو لوگ بیعت کرتے ہیں دور دراز رہ کر یا پھر وہ شاگردی میں آتے ہیں دور دراز رہ کر، تو ان کو یہ بات ضروری طور پر ذہن میں آتی ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ہمارا جو درود شریف کے متعلق جو ہم بتا رہے ہیں، یا پہلے ہم نے فیضان ذکر و درود شروع کیا اور اس کے پارٹس بھلے پچھلے کچھ دنوں سے آئے نہیں ہیں، آئیں گے اللہ چاہے گا تو۔ اس کے علاوہ یہ نسیم صبح کا پیغام، جو یہ دونوں جو ہماری کلپس ہیں، دونوں جو ہمارے یہ پروگرام ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ایک طرح سے سبق ہی کا درجہ رکھتے ہیں، درس کا ہی درجہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ دور دراز کے ملکوں میں یا ملک میں ہی دور دراز کے حصوں میں بیٹھ کر انہوں نے بیعت کی ہے یا انہوں نے شاگردی اختیار کی ہے، تو ان کے لیے اگلا سبق اسی سے ملتا ہے، نسیم صبح سے اور فیضان ذکر و درود سے۔ ان دونوں پروگراموں سے ان کو اگلے اسباق اور اگلے سبق ملتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ باقاعدگی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ لوگ ان پروگراموں کو دیکھنے کا پورا اہتمام کیا کریں۔ جن حضرات نے پہلے سے نہیں دیکھا ہے اور وہ اب وابستہ ہو رہے ہیں، اب جڑ رہے ہیں، تو ان کو میری گزارش ہے کہ وہ پیچھے کے تمام پارٹس کو دیکھیں، جو فیضان ذکر و درود کے بھی پارٹس ہیں اور نسیم صبح کے بھی پارٹس ہیں۔ ان سب کو شروع سے دیکھیں، ایک ایک دو دو کر کے دیکھیں، ساروں کو ایک ساتھ بالکل نہیں دیکھنا ہے۔ سارے پارٹس کو آپ آج صبح سے لے کر بیٹھے اور شام تک سب کو دیکھ ڈالا، بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ غلط طریقہ ہوا، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اگلے سبق کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب پہلا سبق انسان کو یاد ہو جائے تو پھر دوسرا سبق ہوتا ہے۔ جس بچے کو الف یاد نہیں ہوتا اس کو با نہیں پڑھایا جاتا۔ آپ شروعات کے پارٹس دیکھیں، ان کو ذہن میں بٹھائیں، ایک دن لگے چاہے 2 دن لگے چاہے پورا دن لگے، پھر اگلا پارٹ دیکھیں، اس طرح سے۔ اب اس کی ایک آسان سی ترتیب یہ ہے کہ ایک پیچھے کا دیکھ لیا اور ایک آج کا دیکھ لیا، تو آج کا تو آج کے ساتھ ہی دیکھتے رہیں اور ایک ایک پیچھے کا دیکھتے رہیں۔ جن لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے وہ لوگ یادداشت کو تازہ رکھنے کے لیے اور پیچھے کی باتوں کو ذہن نشین رکھنے کے لیے پیچھے کی چیزوں کو موقع بموقع دیکھتے رہا کریں۔ اس سے چونکہ اصل میں علم کی آفت ہے بھول جانا، آفت العلم نسیان جو ہے، بھول جانا جو ہے، وہ علم کی آفت کہا جاتا ہے۔ تو اگر علم کی تکرار نہ ہو، علم پر مطالعہ نہ ہو، بار بار علم کو ریپیٹ نہ کیا جائے تو علم کو انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے پیچھے کی جو کلپس ہیں ان کو بھی دیکھا کریں، اور اس لیے دیکھا کریں کہ وہ پیچھے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہم نے سن لی تھیں، سرسری سنی تھی، دھیان سے نہیں سن پائے تھے، یا دھیان سے بھی سنا تھا تو کچھ دن ہو گئے اب ہم انہیں بھول بھال گئے، تو ان پر نگاہ آپ کی رہنی چاہیے، پیچھے کیا بات بتائی گئی۔ آج کا یہ بہت اہم سبق ہے اور آج کے نسیم صبح کے پیغام میں یہ بہت اہم پیغام ہم دے رہے ہیں، تو یہ بات بہت ضروری ہے، اس سے سر منہ بھی آپ اعراض نہیں کر سکتے۔ دوسری ایک اور بات،
جتنے بھی مسنون اعمال اور اذکار ہیں، مسنون دعائیں، ہم نے آپ سے پہلے بتایا تھا سنتوں کا اہتمام. آپ سے پہلے ہم نے یہ والی بات بتائی تھی، بار بار بتائی ہے کہ جہاں آپ درود شریف خوب پڑھتے ہیں وہیں سنتوں کا اہتمام کریں. اب میں ایک اور مزید اگلی بات کا ذکر اس طرح کر رہا ہوں کہ جہاں آپ سنت اعمال کا اہتمام کریں وہیں سنت اذکار کا بھی اہتمام کریں. سنت اذکار یعنی جو مسنون دعائیں ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو مقبول ہیں اللہ کے یہاں، یہ وہ دعائیں ہیں. لہذا اگر کسی موقع پر آپ دعا کرنے لگیں، اس میں ایک طرف تو وہ آپ کے الفاظ ہیں جو آپ کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں، ایک طرف وہ الفاظ ہیں جو حدیث شریف میں مسنون دعاؤں کی شکل میں آپ کو ملے ہیں. اب جب آپ کی حاجت سے متعلق مسنون دعاؤں میں کوئی دعا مل جاتی ہے تو اس کو ترجیح دیجیے، اس کو ترجیح دیجیے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیے ہوئے الفاظ ہیں جو ہمارے لیے مسنون دعاؤں کا درجہ رکھتے ہیں. تو جب وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے مقبول شدہ الفاظ ہیں، تو ان کی مقبولیت میں کوئی بھی شک و تردد نہیں ہو سکتا. ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ رزق دے دیجئے، اللہ شفا دے دیجئے، اللہ یہ دے دیجئے، اللہ وہ دے دیجئے، یہ ہمارے الفاظ ہیں، یہ ہمارے الفاظ ہیں. ان میں نہ وہ نور ہو سکتا ہے نہ وہ تاثیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ الفاظ جو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں اور جن کو ہم مسنون دعا کے طور پر کہہ رہے ہیں، تو وہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے سکھائے گئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ تو مقبول دعائیں ہیں، مقبول الفاظ ہیں، مقبول یہ اذکار ہیں. ان کے شک و تردد، ان میں شک کرنے کے لیے، ان میں تردد میں پڑ جانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں، ان میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے آپ مسنون اعمال کے ساتھ ساتھ مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کیا کریں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو مسنون دعائیں آتی ہی نہیں ہیں، ہمیں تو مسنون دعائیں آتی ہی نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ بڑا آسان سا فارمولا ہے، بڑی آسان سی بات ہے. حالانکہ ہماری بھی چاہت ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اذکار مسنونہ یعنی دعائیں مسنونہ پر ہم کام کریں اور ہم یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تک اس پیغام کو پہنچائیں. یہ ہماری کوشش ہے، ہماری چاہت ہے، لیکن بس اللہ جانے ابھی کیوں یہ شروع نہیں ہو پا رہا ہے. ایک تو ابھی جو میں نے کہا تھا کہ 1000 کو کراس کرنے لگیں جب لوگ، تب ہم اس پر فکر کریں گے. وہ کراس نہیں ہو رہا تو ہمارا بھی ارادہ نہیں بن پا رہا. چلیے اللہ اگر توفیق دے گا، شاید آپ میں سے کوئی دعا کر دے اور وہ شروع ہو جائے. تو ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں مسنون اعمال اور مسنون اذکار شروع ہو جائیں اور پھر آپ ان میں سے یاد کرنا شروع کر لیں. جن لوگوں کے لیے یہ چیز ممکن ہے کہ وہ کہیں سے ایسی کوئی کتاب حاصل کر سکتے ہیں، جیسے مسنون و مقبول دعائیں مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، جو مہاجر مدنی ہے اور انہوں نے لکھی تھی وہ کتاب، ہم نے اپنے بچپن سے اسی کتاب کو مسنون دعاؤں کے طور پر دیکھا ہے. تو اس کو کہیں سے حاصل کر لیا جائے اور اس میں اس طرح سے یاد کیا جائے کہ ایک ہفتے میں ایک دعا کو یاد کر لیں. کتنے دن میں؟ ایک ہفتے میں ایک دعا. اگر میں یوں کہوں کہ روزانہ ایک دعا یاد کر لیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ کہیں گے اب ہم درود شریف پڑھیں یا اس دعا کو یاد کریں. حالانکہ بہت ضروری چیز ہے، درود شریف پڑھنا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، مسنون دعاؤں کو یاد کرنا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. بالکل بھی اس سے جو ہے تساہل نہیں برتا جا سکتا، اس میں کوتاہی نہیں برتی جا سکتی. لیکن ہر دن ایک دعا کا یاد کرنا ذرا مشکل ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے. تو ایک ہفتے میں ایک دعا یاد ہو جائے، اگلے ہفتے میں پھر اگلے موقع کی دعا، جیسے مثلا وضو شروع کرنے کے وقت میں کیا پڑھیں، وضو ختم ہو گیا تو کیا پڑھیں. ایک ہفتے تک اس کو یاد کریں کہ وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے. وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا ایک ہفتے تک یاد کریں. جب وہ یاد ہو جائے تو پھر وضو کے ختم ہونے کے بعد کیا پڑھیں، وہ والی دعا یاد کرنا شروع کر دیں.
یہ تو میں نے ایک مثال بتائی ہے، ضروری نہیں کہ آپ وضو والی ہی دعا سے شروع کریں گے، وہ جہاں سے بھی آپ شروع کریں بہرحال کریں، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی توفیق رہی تو ہم مسنون دعائیں اور مسنون اعمال آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اور کوئی پروگرام چلانا چاہیں گے، دیکھتے ہیں، ابھی کوئی فائنلی مشورہ ذہن میں نہیں ہے، تو اگر اللہ کی توفیق ہوئی، آپ حضرات کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی نہیں ہو پاتی اصل میں تو اگر آپ حضرات کی طرف سے کچھ حوصلے بڑھتے رہیں ہمارے، تو ہم بھی کام کرتے رہیں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں جس کام کو کر رہا ہوں اس کے لیے میں فارغ نہیں ہوں، میں اپنا وقت نکال کر بیٹھتا ہوں آپ کو سنانے اور بتانے کے لیے۔ اب اگر آپ دیکھیں گے نہیں، آپ توجہ نہیں کریں گے، تو پھر میں کس کے لیے کروں گا؟ تو میں تو پھر اپنے کاموں میں وقت دوں گا۔ تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ حوصلہ بڑھاتے رہیں، دیکھتے رہیں، امت تک پہنچاتے رہیں۔ ہمیں جب لگتا ہے کہ بھئی امت فائدہ اٹھا رہی ہے، تو پھر ہم بھی سوچیں گے کہ بھئی امت کو اور زیادہ فائدہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ اصل تو یہ ہمارے اپنے نفع کی چیز ہے۔ تو آج کا سبق یہ ہوا کہ جو پیچھے کی کلپس ہیں ان میں جو سبق بتائے گئے ہیں وہ آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے، اور جو شاگرد اور مریدین حضرات جو آ رہے ہیں، آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، تو وہ حضرات ان کلپس کو اپنے لیے سبق سمجھ کر سنا اور دیکھا کریں۔ دوسری چیز، ہفتے میں ایک مسنون دعا ضرور یاد کر لیا کریں، یہ ضروری ہے، اور اللہ کی توفیق رہی تو ہم بھی انشاءاللہ اس پر کام کریں گے۔ تو جب تک آپ انتظار کرتے رہیے، اور جب تک جو دوسرے ذرائع ہیں، دوسرے ذرائع سے ان دعاؤں کو سیکھتے رہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ بہت مبارک اور مقبول ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دعا کیجئے، بہت سارے لوگ اور پتہ نہیں کن سے کہتے ہیں کہ جی دعا کیجئے، ہمارے فلاں مسئلے میں دعا کیجئے، فلاں مسئلے میں دعا کیجئے۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ دعا کریں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں اگر آپ دعا کریں تو وہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا، کیونکہ وہ عمل تو پہلے ہی سے مؤثر بھی ہے، مقبول بھی ہے، اللہ کے یہاں وہ تو پہلے ہی سے مقبول ہے۔ خیر بہرحال اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہمارے حق میں بھی کیا کریں، ساری امت کے حق میں دعا کریں، امت کے مظلوم طبقے کے حق میں دعا کریں، اور ظالموں کی ہدایت یا ان کی صفائے ہستی سے مٹنے کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت مظلومین کی مدد فرمائے، ظالموں کو ہدایت دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کے شر سے اللہ اپنی زمین کو پاک فرمائے، اور اہل باطل کے اتحاد اور اتفاق کو اللہ پارا فرما کر امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔